شامل حال ہو جائے لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو پھر وہ یوں بولتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور کیا کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، فافوز فوزا عظیما، اور مجھ کو بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی، جیسے وہ لوگ کامیاب ہو گئے، جیسے ہر طرف ان کی عزت ہے، ان کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میرے ساتھ بھی یوں ہی ہوتا، مجھے بھی اسی طرح عزت ملتی اور میری حوصلہ افزائی ہوتی، پھر ایسی باتیں کرتا۔ دونوں حالت کے اندر دیکھو وہ کام چوری سے کام لیتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اخلاص جو دل کے اندر ہے اس سے کام چلے گا۔ جو آدمی مخلص ہوگا اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں سٹرگل کرے گا۔ اب یہ صرف جنگ کا معاملہ نہیں ہے کہ جنگ کے اندر ایسے ہوتا ہے، عام جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں یا ہماری جو عبادات ہیں اس کے اندر بھی بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی دل سے کمزور ہوتا ہے تو وہ کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، اچھی مجلس میں بیٹھنے سے کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نماز جو ہے باجماعت پڑھنے کے سے کھسکنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، او جی نماز ہے پڑھ لیں گے کیا ہوتا، او جی مولوی صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، وہ تو پھر رکوع میں جاتا ہی نہیں، بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھاتا، تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں ہی پڑھ۔ ایسے بہانے بنا کر ہم اپنے آپ کو اچھے کاموں سے، دینی کاموں سے دور رکھتے، معمولی حجتیں بنا کر، معمولی تکلیفیں حجتیں بنا کر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ان سب کو شامل ہے، صرف اور صرف وہ منافق نہیں جو جنگ سے بھاگے، جو جہاد سے بھاگے، جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھاگے، بلکہ جو روزمرہ کی زندگی میں کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری منافقت ظاہر ہو جاتی، بہت ساری ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور آپ کو بتائے، آپ خود اپنے بارے میں جج ہو سکتے ہیں، خود آپ دیکھیں آپ کے دل کا حال کیا ہے، آپ کتنے مطمئن ہیں، کتنے سکون سے، کتنے خوشی سے آپ اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور کتنی تنگی کے ساتھ آتے ہیں، کتنی پریشانی کے ساتھ آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ سب کے لیے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل مل جائے اور آپ لوگ جیت جاؤ تو پھر ان کو دیکھو تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کیسے گویا ہوتا ہے، کیسے بولتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے اور آپ کے بیچ میں کوئی کسی قسم کی کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور وہ کہتا ہے یا لیتنی، کیا خوب ہوتا، کیا کاش کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، مجھے بھی کامیابی ملتی، مجھے بھی بہت بڑی کامیابی ملتی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ اور ہمارے ملک میں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، میں نے الیکشن میں دیکھا، الیکشن میں ایسے ہوتا ہے، جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بڑی ظاہر ہوتی ہیں، ایک آدمی دوسرے کینڈیڈیٹ کا جانی دشمن ہوگا، جانی دشمن، اور پھر جب اس کا مخالف جیت جاتا ہے تو پھر یہ آدمی جو ہے یہ پھر اس کے آزو بازو گھومتا ہے کہ نہیں جی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، بس غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، ورنہ میں تو ذہنی طور پہ آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے نظریے کو مانتا ہوں۔ یا پھر 2 3 4 اگر وہ ہوں نا کینڈیڈیٹس ہوں، وہ ایک دوسرے کی شکل کو بھی نہیں دیکھتے، اور جب ان میں سے ایک جیت جاتے تو باقی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیس ہے جی، دھاندلی ہو گئی ہے، یہ ہوا، فراڈ ہوا، اس کے لیے وہ جانی دشمن سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے۔ عجیب اتفاق، عجیب بات ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس آیت کریمہ میں آتی ہیں کہ جب آپ ایک نظریے کو پکڑ لیتے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے کہ میں حق پر ہوں تو پھر اس پر قائم رہو، اس کے اوپر قائم رہو، یہ اس آیت کریمہ کی تلقین اور نصیحت۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ ہاں پس چاہیے ایسے آدمی کو فَلْيُقَاتِلْ،
ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ لڑے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدتے ہیں، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کافر ہیں، جو اپنی دنیا کی زندگی کو اخروی زندگی کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اس آدمی کو چاہیے، یہ جو منافق ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے نفاق نکال کر ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لڑے، اور اسی میں اس کو عزت ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت ملے گی۔ یہ ایک معنی ہے۔ عربی کے اندر یہ جو لفظ شراء ہوتا ہے، شراء کے معنی خریدنے کے بھی آتے ہیں، اور شراء کے معنی فروخت کرنے کے بھی آتے ہیں، ذو معنی ہے، دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک معنی تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کو بیچ کر دنیا کو خریدتے ہیں، آخرت کو بیچ کر دنیا کو خریدتے ہیں، ایک بات۔ دوسرا معنی یوں کریں گے کہ اس آدمی کو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کفار کے ساتھ لڑے، اور دوسرا معنی اس کے یوں بھی ہو سکتا ہے، وَمَن يُقَاتِلْ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، کہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی دنیا کو بیچ دیا، بالآخرہ، آخرت کو حاصل کر لی۔ تو اس سے مراد پھر کون ہوں گے جی؟ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا ساتھ دے اور اللہ کے راستے میں قتال کرے۔ سمجھ آ گئی؟ دونوں معنی۔ تو شراء کے معنی خریدنے کے بھی ہیں، شراء کے معنی بیچنے کے بھی ہیں۔ بیچنے کا معنی کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا، اور وہ کافر ہوتا ہے۔ اور اگر خریدنے کا معنی کریں گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کو، آخرت کو خرید لیا دنیا کو دے کر، اس سے مراد پھر مومن مسلمان ہوں گے۔ تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ لڑے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فیقتل، یا تو یہ مارا جائے گا، او یغلب، یا اس کو فتح نصیب ہوگی، غازی ہوگا، مرے گا تو شہید کہلائے گا، اور غالب آئے گا تو غازی کہلائے گا۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے۔ جب ان دو میں سے ایک کام اس کو ساتھ ہوگا تو تب اس کو اجر ملے گا، گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہ غنیمت کا مال کسی اور نے حاصل کیا، اللہ کے راستے میں کوئی اور لڑا، خون کسی اور نے بہایا، اور پھر جب ان کو مال غنیمت مل جائے تو یہ مفت خورا، بیچ میں یہ بھی شامل ہو جاتے تھے منافقین حصہ لینے کے لیے، اور ایسے اپنی گردن کو اونچا اونچا کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جائے کہ ہم بھی تھے۔ تو یوں جو ہے وہ غنیمت کے مال کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ پھر مسجد نبوی میں اکٹھے ہو جاتے تھے، اور جب خروج کا وقت آتا، نکلنے کا وقت، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تو یہ کتراتے، یہ پیچھے پیچھے ہٹتے تھے، اور جب مسلمانوں کو فتح ہو جاتی اور لوٹ کر آتے اور پھر غنیمت کا مال تقسیم کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ ایسے لمبی گردنیں لمبی کر کے تاکہ ہمیں بھی اس کے اندر حصہ مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو، حسرت و یاس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ کو اگر واقعی اللہ کا اجر حاصل کرنا ہے، اور اگر دنیا اور آخرت کی کامرانی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر لڑو اللہ کے راستے میں، اور پھر یا تو مارے جاؤ گے تو تب بھی تم کامیاب، او یغلب، اور اگر تمہیں غلبہ مل گیا، فتح ہو گئی، غازی کہلاؤ گے، پھر بھی کامیاب ہو۔ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان دو میں سے ایک کے ہونے کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور کیا ہوا تمہیں، کون سا عذر پڑ گیا تمہیں؟ سارے مسلمانوں کو ایک خطاب ہے، ہر ایک مسلمان، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء، حالانکہ کمزور مرد، والنساء، اور کمزور عورتیں، والولدان، اور کمزور بچے، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، اے ہمارے پروردگار نکال ہمیں اس بستی میں سے